دیکھیے انیس صاحب، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اقبال کی زندگی میں غزل کے سب سے مشہور شاعر جو تھے وہ داغ دہلوی تھے۔ داغ دہلوی جن کے شاگرد نون ناروی صاحب تھے، زار دہلوی صاحب تھے، آغا شاعر قزلباش دہلوی تھے، جن کی بیٹی صاحب قزلباش ابھی کچھ دنوں پہلے تک ہمارے ساتھ تھی۔ تو اقبال نے سب سے پہلے تو ان کی شاگردی اختیار کی۔ چنانچہ بانگ درا میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سی غزلیں ایسی ملتی جو داغ کے رنگ کی ہیں۔ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی۔ ایک شعر اس میں بھی دیکھیے بہت اچھا اقبال نے کہا ہے، یہ شعر تو بہت معمولی ہیں، اور وہ شعر یہ ہے کہ تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی، کیسے انکار کیا انہوں نے نہ آنے۔ تو داغ سے کہ شروع میں شاگرد بنے، لیکن داغ نے بہت جلدی ان سے یہ کہہ دیا اقبال سے کہ تم کو اصلاح لینے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اس سے اب باہر نکل چکے ہو، یعنی جس کو اس اصطلاح میں کرتے ہیں استادی شاگردی کی روایت کی اصطلاح میں فارغ الاصلاح، تم کو اصلاح کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد آپ بال جبریل دوسرے مجموعے کی غزلیں، گرچہ بانگ درا میں بھی ایک آدھ غزلیں ایسی ہیں جو ابھی اگر کجراؤں ہیں انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، کسی نے ابھی تک اقبال کے عہد تک اردو غزل نے جو سفر کیا تھا، کوئی شاعر اس حد کو نہیں پہنچا جس نے اس طرح کے شکوے غزل کی زبان میں خدا سے کیے جا رہے ہوں۔ اگر کجرو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا، یعنی جب تم ہی سب چیز کے ذمہ دار ہو تو مجھے کیا لینا دینا ہے بھئی، میں اس سے آزاد ہوں بالکل۔ اور بال جبریل کی غزلوں پر تو انہوں نے غزل کا نام بھی نہیں ڈالا بلکہ نمبر ڈالے ہیں، 1 2 3 4 5۔ پہلی غزل دیکھیے جو ہے، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے علمہ بت کدے صفات میں، تو ہے صدف تو نہیں بت کدے صفات میں۔ دوسری غزل اسی کی ہے، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کے آبرو، میں ہوں خزف تو تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ اور اس کے بعد کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح خدا خالق ہے اسی طرح انسان بھی خالق ہے، خدا نے اپنا ادھورا کام انسان کے ذمے کر دیا ہے، یہ اس کو کرنا ہے، ہم یہاں ایک کسی بہت بڑے مشن کی تکمیل کے لیے آئے ہیں۔ اور شاید اسی لیے دنیا میں بڑے آدمیوں کے پیدائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، جاری رہا وہ سلسلہ۔ یعنی اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کارل مارکس پیدا ہوتے ہیں، کیسے کیسے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور جو گاندھی پیدا ہوتے ہیں، یہ سب تو یعنی گویا کہ دنیا کی تعمیر۔ تو اقبال کی غزلوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ غالب نے بھی کہا تھا، گرچہ وہ غزل کا شعر نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ تو یعنی کہنا چاہیے کہ غزل کی روایتی زبان جو ہے وہ غالب کے لیے کافی نہیں تھی، اس لیے غالب نے بھی غزل کے لیے ایک نئی زبان وضع کی، لوگوں نے مذاق اڑایا، یگانہ نے ان کی مخالفت کی، ان کی مخالفت میں باقاعدہ ایک پوری کتاب لکھی غالب کی جہاں غزل کا اور اس کا مذاق اڑایا گیا۔ لیکن یہ کہ یہ صورتحال ہر بڑے شاعر کے ساتھ ہے کہ وہ زبان کا جو بنا بنایا ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو توڑ کر ایک نئی زبان بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اقبال نے بھی ایک نئی زبان وضع کرنے کی کوشش کی، اور اقبال نے جو زبان بنائی ہے اس میں دباغت بہت ہے، اس میں کہنا چاہیے کہ تھکنس بہت ہے، اس میں ڈینسٹی بہت ہے، اس میں گھنا پن بہت ہے، وہ گھنا پن جو جنگلوں میں ہوتا ہے جہاں انسان داخل ہونے کے بعد راستہ بھول جائے۔ تو اقبال کی زبان، اقبال پر شروع میں ان کے بہت سے ایسے لوگوں نے بھی ان کا اقبال کا مذاق اڑایا جو بعد میں ان کی شاعری کے بالآخر قائل ہوئے، ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری، سردار جعفری، ان لوگوں نے اقبال کی شاعری کو شروع میں شک کی نظر سے دیکھا تھا، اس لیے کہ بہت سے ایسے کانٹرڈکشنز کہہ لیجیے آپ، یا بہت سے ایسے مسائل ملتے ہیں جو آدمی ٹھنڈے دل سے ان پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی۔ لیکن بعد میں سردار جعفری نے اقبال شناسی جیسی کتاب لکھی، اختر حسین رائے پوری ان کی شاعری کے باقاعدہ قائل ہو گئے۔ تو اقبال کی غزل جو ہے، اقبال کی غزل ہو یا نظم، نہ تو ویسی شاعری ان سے پہلے ہوئی تھی اور نہ ان کے بعد ہو سکتی۔